بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ات کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ آج جو ہم گنبد خضرا مدینۃ المنورہ میں دیکھتے ہیں، اللہ پاک آپ کو بھی مدینۃ المنورہ لے جائے اور آپ کی برکت سے مجھے بھی لے جائے۔ گنبد خضرا جو نظر آتا ہے اس کے نیچے ہمارے پاک پیغمبر علیہ التحیۃ والتسلیم کی قبر مبارک ہے۔ وہاں کے ایک بڑے عالم نے، شاہ ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ، انہوں نے ترکوں کو یہ بات بتلائی کہ بنا علی القبور ہمارے اسلام اور مذہب میں نہیں ہے۔ قبر کے اوپر جو چھت لگاتے ہیں یا چھت بنواتے ہیں یا قبر کو پختہ بناتے ہیں، ہمارے اسلام میں یہ بات نہیں ہے۔ تو ترکوں کو جب یہ بات بتلائی تو سارے ترکوں نے مل کر جن جن قبروں کے اوپر جو چھت بنی ہوئی تھی یا پختہ قبریں بنی ہوئی تھی، سب کو توڑ پھوڑ کر دیا اور برابر کر دیا۔ یہ توحید کے بارے میں بڑے سخت تھے۔ جب بات پہنچی گنبد خضرا پر کہ حدیث کی روح سے یہ بھی بنا علی القبور کے دائرے میں آتا ہے کہ اوپر گنبد خضرا ہے اور نیچے پیغمبر کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کی قبر اطہر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کے اعتبار سے اسے منہدم کر دینا چاہیے، توڑ دینا چاہیے۔ میرے دوستو، جب یہ بات عرب کے بادشاہ تک پہنچی تو عرب کا بادشاہ بڑا عقل مند تھا، اس نے یہ فیصلہ فوراً نہیں کیا، بلکہ اس نے عرب کے سارے علماء اکرام کو اس دارالعلوم دیوبند میں بھیجا اور یہ بات کہی کہ سارے ہندوستان کے حضرات اور علماء اکرام کو جمع کیا جائے اور ان کے سامنے اس بات کو رکھی جائے، اگر وہ یہ فیصلہ اور فتویٰ دے دیں کہ اس گنبد خضرا کو توڑ دینا چاہیے تو بلا تاخیر ہم اس کو منہدم کر دیں گے، اور اگر وہ اس بات کا فیصلہ دے دے اور فتویٰ سنا دے کہ اسے منہدم نہیں کرنا ہے تو ہم اسے جیسا ہے ویسے ہی برقرار رہنے دیں گے۔ میرے دوستو، عرب کے علماء دارالعلوم دیوبند میں آئے اور انہوں نے یہ بات حضرت معتمد صاحب نور اللہ مرقدہ کے سامنے رکھی۔ شاہ ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہ بات رکھی کہ بنا علی القبور کا ایک مسئلہ ہے، حدیث پاک میں بنا علی القبور کی ممانعت وارد ہوئی ہے کہ قبر کے اوپر کوئی چھت نہیں بنوا سکتے ہیں، قبر کے اوپر کوئی پختہ اس کو نہیں کر سکتے ہیں، قبر کے اوپر کوئی گھر کی شکل میں کوئی چیز نہیں بنوا سکتے ہیں، حدیث پاک میں اس کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ تو کیا یہ گنبد خضرا جس کے نیچے پیغمبر کریم کی قبر اطہر اور روضہ مبارک ہے، اس کے اوپر بھی تو گنبد خضرا بنا ہوا ہے، اسے تو پھر توڑ دینا چاہیے۔ حدیث پاک سے یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے۔ محترم صاحب نے فرمایا ہمیں 3 دن کا ٹائم دیا جائے، 3 دن کا ٹائم دیا گیا۔ محترم صاحب نے ہندوستان کے سارے علماء اکرام کو جمع ہونے کا اعلان فرمایا۔ اس دارالعلوم میں ہندوستان کے مختلف علاقے کے علماء اکرام 500 کی تعداد میں جمع ہوئے اور پھر ان کے سامنے
اس مسئلے کو پیش کیا گیا کہ بنا علی القبور کی حدیث پاک میں ممانعت وارد ہوئی ہے تو گنبد خضرا بھی بنا علی القبور کے دائرے میں حدیث کی روح سے آتا ہے، لہذا اسے بھی منہدم کر دینا چاہیے۔ یہ بات سارے علماء اکرام کی مجلس میں رکھی گئی اور ان کو ایک دن کا ٹائم دیا گیا کہ پھر اس کے بعد تیسرے دن میٹنگ بیٹھی اور سارے علماء اکرام موجود ہیں، پھر یہی بات سارے علماء کے سامنے پیش کر دی گئی۔ سارے علماء اکرام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حدیث پاک سے یہ بات پتہ چلی کہ بنا علی القبور یہ درست نہیں ہے۔ بنا علی القبور یعنی قبر کے اوپر کوئی گنبد بنوانا، قبر کے اوپر کوئی چھت بنوانا ہمارے پاک پیغمبر نے اسے منع کیا ہے، تو پھر اس گنبد خضرا کا مسئلہ جس کے نیچے روضہ رسول موجود ہے، جس کے نیچے قبر رسول موجود ہے، پھر اس کا کیا کیا جائے؟ سارے علماء کے سامنے یہ بات رکھ دی گئی۔ شاہ ابن عبد الوہاب نے فرمایا اگر کسی عالم کو حدیث کی سند پر کلام ہو تو وہ مجھ سے بات کرے، اگر کسی کو حدیث کے ذوق پر شکایت ہو ہم سے بات کرے، اگر کسی کو حدیث کے مضمون پر شکایت ہو ہم سے بات کرے۔ سارے علماء اکرام نے کہا حدیث صحیح سند متصل کے ساتھ ہے، اس کی سند بھی متصل ہے، اس کا مضمون بھی ٹھیک ہے اور حدیث صحیح ہے، حدیث کے بارے میں کوئی ذوق کسی قسم کا نہیں ہے، حدیث بالکل صحیح ہے۔ تو پھر انہوں نے یہ بات کہی کہ پھر ہمیں تو یہ گنبد خضرا جو پیغمبر کریم کے اوپر بنا ہوا ہے اسے منہدم کر دینا چاہیے۔ حضرت مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے سارے علماء اکرام کے مجمع میں یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ سے وہ دعا مانگ رہے تھے یا اللہ آپ کے پیغمبر کریم کی یہ گنبد خضرا کا مسئلہ ہے، اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو اسے توڑ دیا جائے گا، اسے منہدم کر دیا جائے گا۔ اے میرے رب العالمین، اے رب ذوالجلال والاکرام، اس گنبد خضرا کی حفاظت آپ کے ذمہ ہے، اس گنبد خضرا کی نگہبانی آپ ہی کے ذمہ ہے۔ اے اللہ اسے بچا لیجئے، منہدم کرنے سے آپ اس کی حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ اس کا جواب میرے ذہن میں عطا کر دیجئے۔ پھر ان کو تھوڑی دیر کے بعد شرح صدر ہوا، پھر انہوں نے جواب دیا، اے علماء اکرام کی جماعت خصوصاً مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی جماعت، اللہ پاک نے ابھی میرے ذہن میں یہ بات ڈالی ہے کہ یہ جو گنبد خضرا نبی کی قبر کے اوپر بنا ہوا ہے، حدیث پاک سے اس کی سند سے مجھے اتفاق ہے، اس کے متن سے مجھے اتفاق ہے، اس کے مضمون سے بھی اتفاق ہے، حدیث بھی صحیح ہے، اس کی سند بھی متصل ہے، اس کا مضمون بھی صحیح ہے، لیکن حدیث یہ اس کا معاملہ الگ ہے، گنبد خضرا کا معاملہ الگ ہے، اس کو بنا علی القبور نہیں کہیں گے، یہ تو حجرہ عائشہ ہے، میرے پاک پیغمبر کی وفات سے پہلے یہ بنا ہوا ہے، پیغمبر کی قبر بعد میں یہاں کھودی گئی ہے، پیغمبر کی تدفین بعد میں ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ پہلے پیغمبر کی قبر بنائی گئی پھر اس کے اوپر گنبد کو بنایا گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ حجرہ عائشہ پہلے سے موجود ہے، یہ حجرہ عائشہ پہلے سے بنا ہوا ہے، بعد میں میرے پاک پیغمبر کا اس جگہ پر انتقال ہوا ہے، اس جگہ پر وفات پائی ہے، اور نبی کے بارے میں یہ بات موجود ہے کہ جس جگہ پر نبی کی وفات ہوتی ہے اس جگہ پر نبی کی تدفین بھی ہوتی ہے، جس جگہ پر نبی انتقال فرماتے ہیں اسی جگہ پر نبی کو دفن کیا جاتا ہے۔ تو گنبد خضرا یہ حجرہ عائشہ نبی کی وفات سے پہلے، نبی کی تدفین سے پہلے بنا ہوا ہے، بعد میں نبی کی قبر اس کے نیچے بنائی گئی ہے، تو یہ بنا علی القبور نہیں ہے، اس کو بنا علی القبور نہیں کہیں گے۔ میرے دوستو سارے علماء حیران، یہ جواب سن کر یہ بات سارے علماء اکرام نے تسلیم کی
اس کے بعد یہ عرب کے بادشاہ کو فیصلہ سنایا گیا اور فتویٰ سنایا گیا کہ یہ بنا علل قبور نہیں ہے، حجرہ عائشہ پہلے سے بنا ہوا ہے، اس کو بنا علل قبور نہیں کہیں گے، لہٰذا یہ گنبد خضرا جو ہم کو حج کے موقع پر یا عمرے کے موقع پر دیکھنے کو ملتا ہے، اسی علماء دیوبند کی برکت کی وجہ سے، ورنہ کب کا منہدم کر دیا جاتا ہوتا۔ میرے دوستو، اس لیے علماء کے ساتھ چلے، سارے مسائل اپنے علماء سے حل کرے، یہی وہ علماء اکرام ہے جو ہمارے دین کے بھی محافظ ہیں اور ہمارے ایمان کے بھی محافظ ہیں۔ میرے دوستو، یہ پورو فتن دور میں علماء اکرام کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ رہے، اپنے تمام مسائل کو انہی سے حل کریں۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے، اللہ پاک ہم سب کو علماء اکرام کی قدردانی اور ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔